السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائے مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 44۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں قید کر رکھا ہے تم لوگوں نے ہمیں؟ آخر کیا بگاڑ دیا ہے میں نے تمہارا؟ حمید صاحب کو ہوش آ چکی تھی۔ ان کے سامنے بہت سے افراد کھڑے تھے، کچھ کے چہرے ظاہر تھے تو کچھ کی پوشیدہ۔ کل کوٹری کا منظر اندھیرے سے چور چور تھا، ہلکی سی روشنی چاروں اطراف میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ حمید نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، انہیں حفصہ بیگم کہیں نظر نہ آئی۔ میری بیوی، وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے ساتھ تھی، وہ اب کہاں ہے؟ کہاں چھپا رکھا ہے تم لوگوں نے میری بیوی کو؟ حمید چنگاڑنے لگے، ان کی آواز پوری کال کوٹری میں گونجنے لگی۔ اپنے وجود کو حرکت دینے لگے، مگر بیکار۔ ان کا وجود رسیوں میں بندھا ہوا تھا، وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری بیوی ہمارے قبضے میں ہے، وہ ہماری قید میں رہے گی جب تک ہم چاہیں گے۔ ملگجی اندھیرے کو پار کرتا ہوا ایک شخص آگے آیا تھا، اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ حمید اسے نہیں جانتے تھے، یہ لوگ نہ جانے کون تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ دہاڑے۔ ہم تمہاری موت ہے۔ کمشنر نے ان کی سوچوں کے چھکے اڑا دیے تھے۔ اگر موت تم جیسی ہوگی تو لوگوں کو قبروں سے خوف آنے لگے گا۔ حمید دو ٹوک انداز میں بولتے اپنے بندھے پیروں کو زمین پر رگڑنے لگے۔ اگر پوری دنیا براٹوا کا چہرہ دیکھ لے تو انہیں انسانوں سے خوف آنے لگے گا۔ کمشنر نے باوقار چال سے 2 قدم آگے لیتے ان کے پیر پر اپنا پیر پوری قوت سے دے مارا۔ اتنے میں ہی ایک دل خراش چیخ فضاؤں میں گونجی، ہم شکاری ہے براٹوا اور تم ہمارا شکار۔ کمشنر نے اب کی بار اپنے بوٹ والا پیر ان کے منہ پر دے مارا تو حمید کراہتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اپنی پہچان مخفی رکھو گے اور کوئی تمہیں پہچان نہیں سکے گا؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ پاکستان کی فورس ٹیم براٹوا تک نہیں پہنچ سکتی؟ کمشنر کے کہنے پر حمید ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگے۔ اس وقت اسے ہرمان پر بے تحاشا طیش آیا۔ وہ اسے جال میں پھنسا کر خود پاکستان چلا گیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی۔ وہ کھیل میں انہیں پھنسا کر خود بازی لے گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، عین ٹائم پر بازی پلٹنے والا۔ تم بے وقوف ہو، تم سب کے سب بے وقوف ہو، تم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ ان کا بس نہ چلتا، وہ ساری حقیقت کمشنر پر عیاں کر دیتے۔ وہ بتا دیتے کہ وہ کون ہے اور اصل براٹوا کون ہے، لیکن وہ بے بس تھے، وہ مجبور تھے، وہ سچ نہیں اگل سکتے تھے، ان کے بھی اپنے ہی مسئلے تھے۔ ایجنٹ آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، اس کی ذرا عقل ٹھکانے لگاؤ تاکہ براٹوا مجھ سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ کمشنر نے ایک ایجنٹ کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں موٹا ڈنڈا پکڑے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر حمید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمشنر ایک آخری نظر اس پر ڈالتے اپنے قدم پیچھے کو لیتے چلے گئے، جبکہ ایجنٹ نے حمید کے قریب آتے لگاتار ڈنڈوں کی بارش اس پر کر دی۔ وہ چیخنے چلانے لگے۔ اس ایک لمحے میں انہیں اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ تکلیف دہ تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ حسین نازلی کے دروازے پر کھڑا تمہید باندھ کر اس سے اجازت طلب کر رہا تھا، جس پر موبائل پر جھکی نازلی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ نازلی موبائل سائیڈ پر رکھتی صحیح ہو کر بیٹھی تو حسین دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا۔ جب سے آپ کو اپنے نکاح میں لیا ہے؟ وہ باوقار چال چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا تو یکدم سے نازلی کے چہرے پر خوض خزاں کے رنگ بکھرے۔ خیریت تو ہے؟ آج بہت عزت سے بات کر رہے ہیں۔ نازلی نے کھنکیوں سے اسے گھورا۔ میری ماما کہتی ہے بیوی سے ہمیشہ عزت سے ہی بات کرنی چاہیے۔ حسین نے نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ چلے اب مدعے کی بات پر آ جائیں۔ میں جانتی ہوں آپ کب اتنی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ نازلی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ دفتن حسین اپنا سر جھٹک کر ہنسا۔ یار تم کیسے جان لیتی ہو؟ بیوی ہوں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ نازلی نے فرضی کالر جھاڑے تو حسین نے معصوم سا منہ بنایا۔ مطلب معاملہ جان لیوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں آج تمہارے کمرے میں سو جاؤں؟ حسین ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ نازلی نے شک کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسی لیے ہی مسکے لگا رہا ہے۔ نازلی نے اسے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ دن کو مل لیا کریں گے لیکن رات کو نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ نہ آپ میرے روم میں آئیں گے اور نہ ہی میں۔ بس کچھ دنوں کی ہی تو بات تھی، پھر ان کا ولیمہ ہو جانا تھا، ظاہر ہے پھر تو وہ ساتھ ہی رہیں گے۔ بالکل نہیں سوچے گا بھی مت۔ رات کو اگر ماما آپ کے روم میں آئی اور آپ اپنے کمرے میں نہ ہوئے تو انہوں نے تو شور مچا دینا ہے۔
کوئی پتہ نہیں پولیس بلوا لے اور بولے میرا بیٹا راتوں رات کمرے سے غائب ہو گیا، اور پھر جب ان کا بیٹا میرے کمرے سے نکلے گا تو وہ بولیں گی کل کی آئی لڑکی میرا بیٹا بھگا کر لے گئی۔ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی اور فوزان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ اف نازلی بس کرو، اتنی فنی باتیں کرتی ہو کہ میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ ناک ہونے لگا۔ فوزان تیزی سے اس کے پاس سے اٹھا۔ کون ہوگا؟ پتہ نہیں، اگر ماما یا بابا ہوئے تو؟ نازلی نے خدشہ ظاہر کیا تو فوزان واش روم کی اور بڑھا۔ تم کھولو، میں یہاں چھپ رہا ہوں، اور اگر ماما بابا نہ ہوئے تو مجھے باہر بلا لینا، فوزان اجرت میں بولا اور واش روم میں جاتا بند ہو گیا۔ نازلی نے دروازہ کھولا اور نگین بیگم کو سامنے ہی کھڑا پایا۔ آنٹی آپ یہاں؟ جی بیٹا، وہ میں کچن میں جا رہی تھی، سوچا آپ کو بھی لے چلوں۔ شام کا کھانا تیار کرنا ہے، آپ میری مدد کریں گی نا؟ نگین بیگم پیار سے بولی۔ نازلی ان کی انٹینشن سمجھ رہی تھی۔ وہ نازلی کو زیادہ اہمیت دینے لگی تھی، شاید انہیں نازلی پسند آ گئی تھی۔ آپ نے بتایا تھا آپ کو فروٹ ٹرائفل بنانا آتا ہے، میں نے سوچا آپ سے بنوا لوں، فوزان کو بہت پسند ہے۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ وہ نازلی کو اپنی بہو کی صورت میں تیار کر رہی تھی۔ وہ فوزان کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کر رہی تھی جو آلریڈی اس کی بیوی تھی۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، میں بنا دوں گی، چلے۔ نازلی بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی نگین بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے فوزان واش روم سے نکلتا اپنی پیشانی مسلتا رہ گیا۔ رات کے کھانے سے پہلے وہ سب بی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ انہیں بات کی تہہ تک پہنچنا تھا، جس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سیشن رکھ رہے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے۔ فوزان بیٹا، اس خط کا کیا بنا؟ بی جان نے فوزان سے اس لیٹر کے بارے میں پوچھا جس کے ویلن کو انہوں نے تلاش کرنا تھا۔ حرمان یہاں آنے سے پہلے یمنا کے کمرے میں گیا تھا جو سو رہی تھی، ماما کچن میں تھی اور بابا باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ سب بچے بی جان کے بیڈ پر ڈیرا لگائے ہوئے تھے۔ بی جان کی ایک طرف ایلف تھی تو دوسری طرف نازلی۔ بی جان اینا نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہم کسی ولن کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ ہاں لیکن اس دوران ایک ثبوت ہاتھ ضرور لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ فوزان بتاتا، حرمان نے اس کی بات ٹوکتے کچھ پوچھا۔ کس لیٹر کی بات ہو رہی ہے فوزان؟ حرمان سمجھ نہ سکا کہ ایسا کیا ہے جس کے بارے میں اسے نہیں معلوم۔ حرمان، وہ خط جو آغا جان نے اپنی وفات سے پہلے لکھا تھا، جس خط کی وجہ سے اتنی بدگمانیاں پیدا ہوئی، جس خط کی وجہ سے 2 خاندان اجڑ گئے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خط آغا جان نے نہیں لکھا۔ آغا جان کی لکھائی اس خط سے مشابہہ نہیں رکھتی۔ وہ خط کسی اور نے لکھا ہے، اور افسوس کہ ہمارے پیرنٹس لکھائی کی گہرائی تک نہ جا سکے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ وہ خط آغا جان نے نہیں لکھا بلکہ ان کے درمیان کوئی دشمن ہے جس نے یہ سب کیا۔ فوزان نے تفصیل سے بتایا تو حرمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس خط کی مسٹری دلچسپ تھی، سب اسے سالو کرنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر ویلن کون تھا؟ شاید آج سامنے آ جائے۔ وہ لیٹر کہاں ہے؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ حرمان نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے خط کا مطالبہ کیا تو فوزان نے اپنے والیٹ سے لیٹر نکالتے حرمان کی طرف بڑھایا۔ حرمان، اس لیٹر میں جو لکھائی ہے وہ رمیزہ کے لیٹر سے میچ ہو رہی تھی۔ ہم تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے لیکن شادی کی مصروفیات میں وقت نہیں ملا۔ فوزان نے حرمان کو چونکا دیا۔ اس نے خط کو کھول کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ سیم لکھائی، صاف اپنائیت، یہ ایک جھٹکا تھا۔ جو حرمان کو ملا تھا وہ رمیزہ کے لیٹر کے ویلن کو جان گیا تھا، مطلب دونوں خط کے ویلن ایک ہی تھے، جس پر کسی کا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کہانی میں اتنا بڑا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو یہ پی ڈی ایف یہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ پی ڈی ایف نمبر 6 تھی۔ اس کی ٹوٹل 8 پی ڈی ایف ہے، تو میں اسی کے آگے 7 پی ڈی ایف کو بھی جوائن کرتی ہوں۔ تو اس ویڈیو کو تو بڑا کر دیں گے ہم، یہ 8 منٹ کا ہے، پھر آگے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اور بنے گی، میرے خیال سے اور 20 ایپیسوڈ تو بنیں گے انشاءاللہ۔ تو چلے ہم اس کے آگے دوسری پی ڈی ایف کو ایڈ کرتے ہیں۔ کیا ہوا حرمان، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا ہے؟ کیا تم کچھ جانتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو لکھائی رومیزہ کے خط میں تھی وہ کس کی تھی؟ حرمان، اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو تم پلیز بتاؤ۔ فوزان اس کے چہرے کے عجیب و غریب تاثرات دیکھتا تشویش سے پوچھنے لگا۔ وقتاً فوقتاً حرمان بے حس و حرکت ہو گیا، اس کی زبان کو قلف لگ گئی، پہلی آنکھیں اپنی حدود میں آنے لگیں، حالانکہ سب اس کے جواب کے منتظر تھے جو سوچوں میں غلطہ تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو اس لیے حیران ہوں کہ دونوں لیٹرز کی رائٹنگ سیم کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا، کسی کو محسوس نہ ہو سکا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ہمیں لگا تم کچھ جانتے ہوں گے، فوزان نے ایک لمبا سانس لیتے قاطعیت سے کہا، گویا بیک
یک بے یک حرمان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم سب جانتے ہو کہ یہ لیٹر رومیزا نے لکھا تھا، پھر اس کی لکھائی آغا جان کے لیٹر کے ویلن سے کیسے مل سکتی ہے؟ حرمان متذبذب ہوا، اسے اندر ہی اندر خطرے کا ادراک ہو چکا تھا، پر سوال یہ تھا کہ اس نے سچائی کیوں چھپا لی؟ ہم بھی یہی کھوجنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ دونوں لیٹرز کی لکھائی ایک جیسی کیوں ہے۔ میرے خیال سے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جسے اب جلد سے جلد سامنے لانا ہی پڑے گا۔ مائسا نے گفتگو میں حصہ لیا۔ حرمان نے اپنا موبائل نکالا اور خط کی تصویر اپنے کیمرے میں اتاری۔ پھر وہ اٹھا اور ایک آخری نظر سب پر ڈالی۔ گائز کیری آن، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ پلٹا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھ بالکنی کی ریلنگ پر رکھے تھوڑا سا جھک گیا۔ اب خطرہ میرے سر پر منڈلانے لگا ہے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائیں گے۔ اس نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹا لیے، ذہن بری طرح جھڑک چکا تھا۔ اسے کچھ کرنا تھا، لیکن کیا؟ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو پلے کی، مختلف آوازیں، مختلف سینز۔ جو چیز شناسائی ظاہر کر رہی تھی وہ صورتیں تھیں، ان دو افراد کی صورتیں جنہیں وہ پہچانتا تھا۔ اسکرین پر ویڈیو چل رہی تھی، اس کے نکاح کے دن والی ویڈیو جس میں رومیزا افسردہ تھی۔ وہ یوٹیوب ولاگر تھی، اسے ہر چیز کیپچر کرنا پسند تھا اور اس دن بھی وہ ولاگ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے فینس کو بتا رہی تھی کہ وہ کتنی غمزدہ ہے کہ اتنے میں ہی اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا۔ رومیزا چونکی، پھر اس نے اپنا موبائل ڈریسنگ پر ہولڈ کیا۔ ویڈیو بند رہی تھی اور وہ رات بھر تک بنتی رہی۔ رومیزا نے دروازہ کھولا تو حمید صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیا بات ہے رومیزا، پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے اندر آتے ہی رومیزا کو اپنے حصار میں لیا تو رومیزا ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ کچھ نہیں بابا، بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ رومیزا نے اپنا خدشہ لاحق کیا۔ حمید صاحب نے اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیوں بیٹا، آج تو آپ کا نکاح ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ جی بابا، میں خوش ہوں، آپ بتائیں ماما کدھر ہے؟ رومیزا انہیں نہیں بتا سکی کہ ان کے ہونے والے داماد نے بازی پلٹ دی تھی۔ وہ مجبور تھی محبت کے ہاتھوں۔ ماما باہر ہے، آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ وہ رومیزا کو وہیں چھوڑے باہر نکلے اور 2 ہی منٹ بعد ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے اندر انٹر ہوئے۔ رومیزا، یہ جوس پیو، اچھا محسوس کرو گی۔ حمید نے جوس سے لبالب بھرا گلاس رومیزا کو تھما دیا۔ وہ بھی گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گئی، اس بات سے انجان کہ جوس کا گلاس پینے کے بعد وہ کچھ محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ وہ گٹاگٹ سارا پی گئی۔ حمید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ حمید اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے کہ 5 ہی منٹ بعد رومیزا کو گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا گلا کوئی دبا رہا ہے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی اور پھر اس نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ اس سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے حلق پر ہاتھ رکھا، پورا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا، دل بند سا ہوا۔ رومیزا بیٹا، رومیزا میری جان، کیا ہوا؟ حمید والانہ انداز میں اس کی اور لپکی۔ ایک رومیزا مٹی کا ڈھیر ہوئی اور فرش پر ڈھہ گئی۔ اس کی رنگت زردی مائل ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اس کی آنکھیں الٹ گئی، اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ کچھ ہی سیکنڈ کا کھیل تھا کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ حمید نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا، مگر افسوس، انہیں ترس نہ آیا۔ ایسی بھی کیا نوبت آ گئی تھی کہ انہیں رومیزا کی جان لینی پڑی تھی؟ کیمرے کی آنکھ نے سارا منظر قید کر لیا۔ موبائل کا رخ ڈریسنگ کی جانب تھا، تبھی حمید صاحب بھاپ نہ سکے۔ مجھے معاف کرنا رومیزا، تمہیں مرنا ہی تھا۔ تمہارا کردار میری منصوبہ بندی کے خلاف جا رہا تھا، میرے پلانز ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کرنا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارے جوس میں زہر ملانا پڑا۔ ان کا لہجہ کھوکھلا تھا، نہ کوئی ملال تھا، نہ کوئی دکھ۔ وہ بس رسمی طور پر کہہ رہے تھے، مگر خیر طے ہوا کہ رومیزا کو اس کے اپنے ہی باپ نے زہر دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ سوال برقرار تھا، ایک جواب اور باقی تھا۔ بہت تماشا ہوا تھا، ہر چیز کا اختتام ہو گیا، اس کے موبائل کی بیٹری کی طرح۔ حمید نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ویڈیو کی وجہ سے حرمان کے ہاتھوں ٹریپ ہوں گے۔ اس کا موبائل وہیں پڑا رہا تھا، کوئی بھی دوبارہ اس کمرے میں نہیں گیا تھا کہ فوزان اور نازلی کی شادی کے دنوں پر پورے پیلس کی اچھے سے صفائی کروائی گئی تھی اور ملازم کو اس دوران رومیزا کا موبائل ملا تھا جو اس نے حرمان کو دے دیا۔ پہلے تو وہ موبائل اپنے ڈرا میں رکھنے والا تھا کہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے چارج کیا اور آن کر لیا، پھر آن ہوتے ہی اس ویڈیو نے حرمان کے دھچکے اڑا دیے۔ ماضی سے نکل کر
حال میں لوٹ آؤ تو ہرمان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، موبائل اب جیب میں ڈال لیا۔ اس دوران انگلیوں کے اندر سگریٹ کا اضافہ ہوا تھا، ایش جل رہا تھا، راکھ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ حمین آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہرمان نے سگریٹ کا لمبا کش کھینچتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ گہرا آسمان پیراہن شب اوڑے ہوئے تھا۔ دفتراً ہرمان کا موبائل بیپ ہوا تو اس نے کال پک کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ کیا صورتحال ہے ڈیگ؟ ایش اس کے جوتے پر گری۔ باس مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاک ٹیم براٹوا کو پاکستان لے جا رہی ہے۔ ہمارے مخصوص بندوں نے ان کی لوکیشن کھوج نکالی ہے۔ ایک نئی خبر سے آگاہ کیا گیا۔ اوکے ڈیگ، اس شخص کا کچھ پتہ چلا جو غدار ہے؟ نہیں باس، میری نظر سب پر ہے لیکن کسی سے بھی مجھے غداری کی بو نہیں آ رہی۔ ایک کام کرو، جس دن حمین صاحب ہمارے پیلس آئے تھے اس دن کی ساری فوٹیج چیک کرو اور اگر کوئی بھی ثبوت ہاتھ لگے تو مجھ سے فوراً رابطہ کرو۔ اور ہاں، فوٹیج آنکھیں کھول کر دیکھنا، اگر تو کسی غدار نے یہ ہیرا پھیری کی ہے تو تمہیں وہ نظر آ جائے گا۔ ایک ایک پر دھیان دینا، سمجھ گئے تم؟ وہ کرختگی سے حاکمانہ لہجے میں بولا۔ اوکے باس، میں فوٹیج دیکھ کر آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ میرے ٹچ میں رہو، تحکم سے کہتے ہوئے رابطہ منعقد کر گیا۔ کچھ وقت بعد وہ سب ڈنر پر موجود تھے۔ یمنا کا تعارف بھی انہوں نے دوست کہہ کر کروایا تھا۔ یمنا نوٹ کر رہی تھی کہ سب حوزان کی آنٹی اور ان کے ہسبینڈ کو ماما بابا ہی کہہ کر پکار رہے تھے، اور یہ مہربانی نگین بیگم نے کی تھی جنہوں نے صاف کہا تھا کہ تم سب بھی ہمارے ہی بچے ہو تو آنٹی کہنے کا تکلف مت کرو، ماما بابا بولو۔ ماما، میرا ایک دوست ہسپتال میں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے آج رات اس کے پاس رکنا پڑے گا۔ فوزان نوالا توڑتے ہوئے تہذیب سے بولا تو تقریباً ڈائننگ پر بیٹھے آدھے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ زہران اور ایلف بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ابرار صاحب انہیں دیکھنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ فوزان، تم جانتے ہو میں رات باہر گزارنے کے کتنے خلاف ہوں؟ نگین برہم ہوئی۔ ماما، ایمرجنسی ہے ورنہ آپ جانتی ہے رات کو میں باہر نہیں جاتا۔ اس دوران فوزان نے ایک نگاہ نازلی پر ڈالی جو اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہی تھی۔ سبھی سمجھ چکے تھے کہ کیا ایمرجنسی تھی۔ ایمرجنسی تو نازلی افندی حسنین تھی۔ ٹھیک ہے، اب ایمرجنسی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ مان گئی، مطلب اجازت مل گئی۔ ڈنر خاموشی سے ہو رہا تھا۔ یمنا کی لگاتار نگاہیں مائسہ پر تھی۔ اس کا ذہن کچھ مائسہ کے خلاف گردش کر رہا تھا۔ اس بار تو وہ زیادہ رقبے تک آگ لگانے والی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں مائسہ یا ہرمان اس کی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ ہرمان خانزادہ کو تو میں تم سے چھین کر ہی رہوں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے مائسہ خانزادہ۔ میں نے تم دونوں کو الگ نہ کر دیا تو میرا نام بھی یمنا جبل الدین نہیں۔ دیکھنا، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے میں ہرمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اس وقت یمنا بہت خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ اسے مائسہ سے نفرت ہو چکی تھی، اب ان دونوں کا الگ ہونا تو طے تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔